ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، غدوتا آپ صبح کو روانہ ہوئے، صبح کو نکلے، من اہلکا اپنے گھر والوں سے، من اہلکا اپنے گھر والوں سے، تبوئ اور آپ مقرر فرما رہے تھے، المؤمنین ایمان والوں کو، تبوئ المؤمنین اور آپ ایمان والوں کو مقرر فرما رہے تھے، مقاعد، مقاعد مقعد کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد مورچہ ہے، جہاں انہوں نے بیٹھنا ہے یا کھڑے رہنا ہے، مقاعد مورچوں پر، للقتال لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب آپ صبح کو روانہ ہوئے اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال اور ایمان والوں کو آپ مورچوں پر مقرر فرما رہے تھے جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ یہاں سے غزوہ احد شروع ہو رہا ہے اور یہ کافی آیات اور رکوع غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے حالات پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ غزوہ احد تھوڑا سا مختلف ہے غزوات سے، اور اس لیے مختلف ہے کہ اس میں ایک بڑی غیر متوقع صورتحال پیش آئی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اور اس غیر متوقع صورتحال میں نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال اس کے اندر بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بڑی مثالیں بھی تھیں اور بڑا سبق بھی تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بالکل یک طرفہ فتح نصیب فرمائی تھی۔ حالانکہ بظاہر مسلمانوں کا اور کفار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کہ کفار بہت تعداد میں بھی اور اسلحے کے اعتبار سے بھی، اور مسلمان اس کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم اور اسلحہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور مسلمان یک طرفہ طور پر فتح یاب ہوئے، کفار کا بہت نقصان ہوا، 70 بڑا بڑا کافر مارا گیا اور 70 کے قریب قیدی بھی بنے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی کفار کے ساتھ تو ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، ہم نے انتقام لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب یہ لوگ ابو سفیان کے پاس گئے، قریش جو تھے وہ مکہ والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ جو قافلہ آیا ہے نا تجارتی، تو ایسا کرو کہ جس جس کا سامان تھا وہ تو اس کو واپس کر دو، لیکن جو منافع ہے اس منافع کو ہم مسلمانوں سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں گے، تیاری کریں گے ہم، اور تیاری کر کے ہم کفار کا، مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور انتقام لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تیاری شروع کی۔ سن 3 ہجری میں، یعنی اگلے سال، رمضان ختم ہوا، شوال کی کچھ ابتدائی تاریخیں تھیں، غالباً 5-6، تو وہ حملہ آور ہونے کے لیے اور اپنے ساتھ کچھ اور قبائل کو بھی انہوں نے شامل کیا، حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ اس طرح دشمن حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جائے۔ عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا،
عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا. حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں. اس میں ہمارے لیے بڑی بچت ہے، سہولت ہے، کیونکہ مدینہ کے 3 اطراف تو وہ ہیں پہاڑ ہیں، تو ایک قدرتی پناہ گاہ میسر آ جاتی ہے. ایک سائیڈ ہے، وہاں سے دشمن کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اندر اور بھی بڑی سہولیات مل جاتی ہیں. لیکن صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، ان کی رائے یہ تھی کہ دشمن کو گھر تک آنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ باہر نکل کر ان کو ٹھکانے لگایا جائے. بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو ان کے اندر ذرا اور زیادہ جوش تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جب مجموعی رائے دیکھی کہ باہر نکلنے کے حق میں ہیں، تو آپ نے پھر اسی کو قبول فرما لیا. اب جب میدان میں پہنچے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کو کھڑا کیا، ڈیوٹیاں لگائیں، یہ فلاں یہاں پہ ہوگا، یہ فلاں یہاں پہ ہوگا، یہ فلاں یہاں پہ، یہ فلاں. اس میں ایک بڑی اہم جگہ تھی اور وہ ایک ٹیلا سا تھا، اس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے، اور ان تیر اندازوں کے ذمہ کام یہ تھا کچھ بھی ہو جائے، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے تم نے نہیں ہلنا، یہاں سے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اب وہ جگہ اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ وہاں پر جو کھڑا ہوتا وہ لڑائی کا رخ موڑ سکتا تھا. مثلا وہ کہیں سے بھی دیکھتے کہ کفار یہاں سے مسلمانوں کو زیادہ دھکیل رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو وہ اوپر سے تیر اندازی کر کے وہاں سے کفار کا زور توڑ سکتے تھے، اور پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو اس کو بھی روک سکتے تھے. تو الغرض پیچھے اور اندر دونوں جگہ وہ میدان کو کنٹرول کر سکتے تھے. لڑائی شروع ہوئی. ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، غزوہ بدر کی طرح یک طرفہ فتح ہو گئی، اور کفار یہ دیکھ چکے تھے کہ ہمیں ایک اور شکست ہو چکی ہے، وہ بھاگ رہے تھے. یہاں تک بالکل سارا معاملہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا. یہاں پر ایک اجتہادی غلطی ہوئی. اجتہادی غلطی، اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر غلطی کرنا نہیں چاہتا، اپنی دانش میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. اپنی دانش میں وہ نیک نیت ہے، وہ مخلص ہے، اپنی دانش میں وہ ٹھیک سمجھ کے ایک کام قدم اٹھاتا ہے، لیکن وہ قدم بجائے ٹھیک ہونے کے بعد میں غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے. غلطی یہ ہوئی کہ اب جب اوپر بظاہر ان کا کوئی کام نہیں رہا، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو نیچے اترے، ہم کسی نہ کسی کام میں شامل ہوں. تو عبداللہ بن جبیر جو اس کے گروپ لیڈر تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں اس وقت تک تم نے نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو. تو باقی کہنے لگے بھئی آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی تھا نا کہ جب تک لڑائی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تو لڑائی ختم ہو گئی ہے. اب یہاں نا تھوڑا سا ان میں تھوڑی سی بحث ہوئی. تو اکثر صحابہ کرام نے سوچا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں چلے جانا چاہیے. حضور نہیں بلایا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کاموں میں مشغول ہوں گے، چلیں ہم بھی پہنچ کے حضور سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور کام ہے تو بتا دیں. یہ نیچے اترے. 5-6 صحابہ پیچھے رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ واپس جا رہے تھے شکست کھا کر. یہاں سے جب گزرے ہیں نا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ تو خالی ہو گئی ہے، اور یہ اتنی اہم جگہ ہے کہ اب بھی یہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. حملہ کیا. 5-6 صحابہ کرام تھے ٹیلے کے اوپر، انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ دیر مقابلہ نہیں ہو سکا، شہید ہو گئے. یہ عقب سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے. اب جب غیر متوقع تھا، مسلمان تیار نہیں تھے، تو یہاں تھوڑی سی بھگدڑ سی مچی. کچھ لوگ وقتی طور پر وہاں سے میدان سے چھوڑ بھی گئے، چلے بھی گئے، بھاگے. وہ یہی تھا کہ جس طرف منہ اٹھا بھاگے. غیر متوقع بالکل افتاد پڑی. اب جو کفار پلٹ کے جا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کچھ
ہلچل ہوئی ہے، شاید ہمارے کچھ ساتھی وہاں پہنچے ہیں، تو وہ بھی پلٹے۔ اب جب وہ بھی پلٹے تو ایک اور لڑائی شروع ہو گئی، ایک جنگ جو ختم ہو گئی تھی وہ ایک طرح سے دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس موقع پر ایک افواہ مشہور ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ یہ سن کر تو مسلمانوں کے اوسان جو ہے وہ بالکل ہی خطا ہو گئے، اور کچھ صحابہ کرام ابھی تک میدان میں تھے، زیادہ تر نے لڑائی چھوڑ دی۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں حیات ہوں، میں زندہ ہوں، میں یہاں موجود۔ بس یہ جب آواز سنی صحابہ کرام نے، ایک کرنٹ تھا جو سب کے اندر دوبارہ پیدا ہوا۔ جو صحابہ کرام کہیں تھوڑا سا دور چلے گئے تھے واپس پلٹے، مسلمان پھر کھڑے ہوئے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ واقعہ صرف اتنا ہوا، اس میں نہ کسی کو فتح ہوئی اور نہ کسی کو شکست ہوئی، اور نقصان دونوں طرف کا بہت زیادہ ہوا۔ جاتے جاتے کفار نے کہا کہ اگلے سال دوبارہ ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آجا انتظار کریں گے۔ خیر اگلے سال مسلمان آئے، یہ تفصیل ہم آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن کفار کو پھر دوبارہ ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی یا اگلے سال آنے کی۔ اب اس کے اندر جو جو واقعات پیش آئے، جو جو اسباق ہیں، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور واقعے کا مختصر سا جو خاکہ تھا وہ یہ تھا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ روانہ ہوئے، صبح کے وقت روانہ ہوئے، من اہلکا، اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ ایمان والوں کو جنگی مورچوں پر مقرر فرما رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یعنی اس دوران جو جو باتیں ہوئی، جو جو کچھ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں۔ اذ، جب، ہمت، ارادہ کیا، ہمت ارادہ کیا، طائفتانی، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان کے، تفشلا، وہ ہمت ہار دیں۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، منکم، تم میں سے، طائفتانی، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار دے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ پورے جملے کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو جماعتیں تم میں سے ہمت ہارنے ہی لگی تھی، جب دو جماعتیں تم میں سے ہمت ہارا ہی چاہتی تھی۔ واللہ، اور اللہ، ولیہما، ان دونوں کے مددگار تھے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مددگار تھے۔ وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب مسلمان نکلے ہیں شروع میں جنگ کے لیے تو کل تعداد تھی 1000۔ کچھ آگے آئے تو عبداللہ بن ابی وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ کل کے بچے ہیں اور ان کی بات مانی گئی ہے، جبکہ میں کہہ رہا تھا اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، تو ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری بات مانی جائے۔ عبداللہ بن ابی کا جو ٹاپک ہے نا، وہ انشاءاللہ سورہ المنافقون میں تفصیلاً آئے گا۔ یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہے اور 10ویں پارے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن زیادہ تفصیلاً وہ سورہ المنافقون میں آئے گا۔ میں مختصر بتا دیتا ہوں یہ شخص کون تھا۔ جب مسلمان مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے، اس سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ کے لوگ وہ نا آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے، یار ہم کب تک لڑتے رہیں گے،
ہم کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے؟ یہ تو کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ قبیلہ اوس اور خزرج بہت لڑائیاں لڑ چکے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے، ان کی کچھ جنگیں سالوں نہیں 120 سال تک ان کی ایک جنگ چلی ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی نسلیں اس میں تباہ ہوئی اور بہت نقصان ہوتا تھا. تو اب نہ لڑ کے یہ لوگ تھک گئے تھے، تو ان کے کچھ بزرگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے کہ بھائی کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، بڑی منظم حکومتیں ہیں، اور حکومت کے تحت پوری دنیا کا نظام اور پورے ملک کا نظام چل رہا ہے. ہم بھی کوئی سسٹم بنائے ایسے. مشاورت چلتی رہی، چلتے 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 نا ایک سٹرکچر سا بننا شروع ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم اپنا ایک حاکم مقرر کریں گے. جس طرح آپ کہہ لیجیے آج کے دور میں ایک پرائم منسٹر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، یا صدر کہہ لیجیے، بادشاہ کہہ لیجیے، جس طرح ریاستوں میں ہوتا ہے، ملکوں میں. تو باقی تو وہ فیصلے کرے گا سب کے، وہ حاکم ہوگا اور باقی سب رعایا ہوگی. تو ایک اس قسم کا نا ڈھانچہ سا، حکومت کا ڈھانچہ سا مرتب ہو رہا تھا. اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، اس کے نام پر سب کا اتفاق ہوا کہ یہ ہمارا بادشاہ اور یہاں کا حاکم ہوگا. ان ایام میں جب یہ مشاورت چل رہی ہے اور یہ ڈھانچہ سا بن رہا ہے، ہجرت شروع ہوئی، مسلمان آنا شروع ہوئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. تو وہ جو اس کا ایک سٹرکچر سا بننا جا رہا تھا نا، وہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا وہیں پر. اور اقتدار اور اختیار اور طاقت اور قوت مسلمانوں کے ہاتھوں میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گیا. اس بندے کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ ان کی وجہ سے نا میری بادشاہی اور میری حکومت چھن گئی مجھ سے. چنانچہ یہ جو شخص تھا عبداللہ بن ابی، یہ وقتی طور پر تو چپ کر کے بیٹھ گیا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ میں نے ان کو یہاں رہنے نہیں دینا، جب بھی مجھے موقع ملا. چنانچہ وہ مخالف اپنی ایک پارٹی بناتا رہا، اپنے ہم خیال لوگ اکٹھے کرتا رہا، ملاتا رہا، اپنے ساتھ ملاتا رہا. یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اس میں یہود کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور جو بقیہ قبائل تھے ان کے بھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. یار یہ نہیں، ہم اپنی حکومت بنائیں گے. لیکن یہ سب وہ دھڑ پردہ کر رہا تھا، بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. اب اسے موقع ملا وہ پیچھے ہٹ گیا. نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھیں ہماری بات نہیں مانی گئی. تو یہ کل کے بچے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ ابھی بھی بادشاہ سمجھ رہا تھا. تو یہ کل کے بچے ان کے کہنے کے اوپر آپ باہر نکل کے جا رہے ہیں، اس میں تو بڑا نقصان ہے اور بڑا خطرہ ہے، تو معذرت میں نہیں چل سکتا. اس موقع پر نا مسلمانوں کے کچھ لوگ تھے، تھوڑا سا وہ بھی کنفیوز ہو گئے کہ بات تو اس کے ٹھیک ہے، باہر تو خطرات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی رائے بھی اندر رہ کر لڑنے کی تھی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو. لیکن یہ لوگ جو تھے نا، یہ تھے مخلص، لیکن ظاہری طور پر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا. چنانچہ تھوڑے سے ڈاواں ڈول وہ بھی ہوئے. اچھا یہ ڈاواں ڈول ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص اور ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کی فوری مدد فرمائی. ان کے دلوں پر اللہ نے تسکین نازل فرمائی، اور وہ ان کے دلوں کے اندر جو تھوڑی سی کمزوری سی آ رہی تھی وہ اللہ نے دور فرمائی. ارحمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتیں ہمت ہارا ہی چاہتی تھیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیسے؟ مثال آگے دے رہے ہیں. تمہیں تعداد کم لگ رہی ہے، تمہیں حالات مخالف لگ رہے ہیں، ناموافق لگ رہے ہیں، ارے اس سے پہلے کیا ہوا تھا بھول گئے، چلو ہم یاد کرواتے ہیں. وَلَقَدْ، اور یقیناً، نَصَرَ، مدد فرمائی تھی، کم، تمہاری، اللہ نے، ببدر، بدر کے مقام پر. اور بدر کے مقام پر اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی تھی. وَأَنْتُمْ، اور تم، اذلہ، اذلہ یہ جمع ہے ذلیل کی.
اردو کے اندر تو ہماری اردو زبان میں نا ذلیل کہتے ہیں گھٹیا انسان کو، برا انسان گھٹیا، لیکن عربی کے اندر ذلیل کا معنی بے سر و سامانی ہے، خالی ہاتھ، بے سر و سامانی۔ وانتم اذلہ، اور تم بے سر و سامان تھے، وانتم اذلہ، اور تم بے سر و سامان تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، اس کے شکر گزار بنو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی تھی، اور بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ بس آج یہی